السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآنوں کا مجمع ہے، کام کرنے والوں کا. تو اس اعتبار سے میں کچھ اہم باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کے کام میں لگایا. آدمی تنہائی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں دعوت کے مبارک کام میں اللہ نے ہم نسبت ہماری رکھی. جوڑوں میں جاتے ہیں، مشوروں میں جاتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، اللہ رسول کی بات سنتے ہیں. یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے شکر کرنے کا. نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا شکر کرنے والا بندہ تھا. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. بھائی اگر تم جو ہے شکر کرو گے اور حقیقی ایمان لاؤ گے تو مجھے عذاب دے کر کیا کرنا ہے تم کو. تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور کبھی اللہ موقع دے تو 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ بھی بڑھا کرو کہ اللہ نے دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت سے ہم سب کو جوڑا. مسجد کا جماعتیں بیٹھنے کا اللہ توفیق دیتا ہے کہ مشورے میں آنے کی توفیق دیتا ہے، مشورے میں جانے کی توفیق دیتا ہے. یہ اوپر سے اللہ کا نظام چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم دعوت کا کام کریں صفات کے ساتھ. یہ بہت اہم مضمون عرض کر رہا ہوں. بغیر صفات کے اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو نیکیاں ملیں گی لیکن نتیجہ مرتب نہیں ہوگا. اور صفات کے ساتھ دعوت کا کام کریں گے تو نیکیاں بھی ملے گی اور رزلٹ بھی نکلے گا، نتیجہ بھی نکلے گا. مثال کے طریقے پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں بغیر خوشو میں بڑی نماز، نیکیاں تو مل گئی اور فرشتے نے لکھ بھی دیا کہ اس سے ظہر کی نماز پڑھ لی، لیکن بغیر خوشو میں پڑھی ہے نا، تو نماز کا جو نتیجہ ہے مرتب نہیں ہوگا. کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے بے حیائی سے روکتی ہے. یہ نماز کیوں روکتی ہے؟ کیوں؟ صفت نہیں ہے. آدمی حج کرتا ہے، حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا، کہ حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہوگا، لیکن حج یعنی صفات کے ساتھ کرے، جو اس کے اصول ہے، جو اس کی ترتیب ہے.
وہ اصول مراد نہیں ہے جو ہم نے مرتب کیے ہیں، وہ اصول مراد ہے جو اللہ نے بتائے ہیں۔ یہ اصول دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو دعوت کے کام کے لیے ہم نے مرتب کیے، پھر منگل کے دن مشورہ ہوگا، پھر جو مسجد جماعت ایسے بیٹھے گی، ہم نے ہماری ترتیب یہ کام کی حفاظت کی لیے۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے آسمانوں سے کہہ کر بھیجی ہمیں آسمان پر، وہ تو پکی پھکی چیز ہے۔ صفات کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا اگر صفات کے ساتھ ہم دعوت کا کام کریں گے تو جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں پر بھی اللہ ہدایت کو پھیلا دے گا۔ ہم پہنچ نہیں سکتے، کئی مختلف ملک ایسے ہیں جہاں ہم نہیں جا سکتے، ہندوستان میں کئی جگہ، تمہارے بنگلور میں کئی گھر ایسے ہیں جہاں پہنچ نہیں سکتے، دیہاتوں میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ہمارے ساتھی نہیں جا سکتے، لیکن صفات ہیں۔ اور سب سے بڑی صفت کیا ہے بتاؤ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، آپ کو بتاؤ۔ قلب سلیم۔ دل جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم اور ایک قلب سقی۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے کہ دل صاف ستھرا ہو، یہ قلب سلیم کا مطلب ہے۔ یہ اصول اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم وان من شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ سلامتی والا دل۔ سلامتی والا دل کا کیا مطلب؟ کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، صاف ستھرا دل۔ قلب سلیم کا ترجمہ میں نے کیا ہے ریاض القرآن میں، بے داغ دل، کوئی داغ نہیں، سب برابر ہیں، اسے کہتے قلب سلیم۔ تو قلب سلیم کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی، گشت کیا جائے گا، وہ گشت قبول ہوگا۔ قلب سلیم کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، وہ تعلیم کا حلقہ قبول۔ قلب سلیم کے ساتھ چلہ لگائیں گے، وہ چلہ قبول۔ قلب سلیم کے ساتھ مشورے میں آئیں گے، وہ مشورہ قبول۔ پھر ابا فرماتے تھے قلب سلیم کے ساتھ ہم جو کام کریں گے وہ ڈائریکٹ مہر لگ جائے گی، اوکے اوکے، اللہ مہر لگا دے گا، اوکے، بات ختم ہوگی۔ پھر ہمارے ساتھی اس درجے تک پہنچیں گے کہ یہ صرف نگاہ ڈالیں گے کسی جگہ اور اللہ ہدایت پھیلا دے گا، نظر ڈالیں گے، بس دیکھیں گے اور اللہ ہدایت پھیلا دے گا۔ ہماری جماعتیں گزر جائے گی، ہمارے جہاز میں بیٹھ کر گزر جائے گی، فلائٹ میں جہاں جہاں ان کے جہاز گزرے اللہ وہاں بھی ہدایت کو پھیلا دے گا۔ جہاں جہاں سے بسوں میں گزرے ہمارے ساتھی، اللہ وہاں بھی ہدایت کو پھیلا دے گا۔ اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ لیکن معاف کرنا، برا مت ماننا بھائی، آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے، قلب سقیم ہے۔ ہمارے دل میں حسد بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور کینہ بھی ہے، کپٹ بھی ہے۔ تو سارے علماء کا اتفاق ہے، کوئی ایک عالم بھی مخالف نہیں ہے۔ عرب علماء ہو، ہندوستان کے علماء ہو، افریقہ کے علماء ہو، سب کا اتفاق ہے کہ قلب سقیم کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی اس عبادت کا ثواب اور نیکی تو ملے گی، لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، قبول کرانا الگ چیز ہے۔ نیکیاں ملنا تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبولیت کا ثواب ملے گا، اتنا آسان ہے نیکیاں ملنا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں،
اور مسکرائیں. یہ بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ بھی مسکراتا ہے. یہ دروازہ یہ تو بہت آسان ہے ہماری. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 10 مرتبہ جنت میں محل تیار. کتنا آسان ہے. بنگلور میں اتنی دیر میں محل ملتا ہے، ایک جھوپڑا بھی نہیں ملتا. تو نیکیاں ملنا یہ اور نیکیاں حاصل کرنا یہ تو بہت آسان ہے ہماری شریعت میں. حدیث شریف میں دعا آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اور کئی علماء نے دعائیں لکھی اور فرمایا جو آدمی ایک مرتبہ وہ دعا پڑھ لے. کتنی مرتبہ بھائی؟ سر 1 مرتبہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. کتنا آسان ہے. وہ دعا آپ کو سکھا دوں بھائی؟ ارے بتاؤ تمہیں سکھا دوں؟ ہماری فیس ملے گی. آج مجھے بیرون کی تشکیل کرنی ہے جم کر انشاءاللہ، اور یہاں کی بھی تشکیل کرنی ہے جمع جب ہوگی انشاءاللہ. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جس سے بھی پڑھا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے سلطان شاہ میں کہ اس کے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں اس وقت میں ان سب کے برابر اس کے کھاتے میں اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. 200 کروڑ نیکیاں آ گئی. یہ میں نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں. ہاں آخری درجے کی. علماء نے کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین مومنات کا کہا ہے، یہ نہیں کہا جب پڑھنے والا پڑھے اس وقت میں. تو وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان انسان اور جنات مرد اور عورتیں آئیں گی ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ حدیث بیان کی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان انسان جنات مرد عورتیں آئیں گی، جنات جو بھی مرد ان سب کے برابر. میں نے وہ قول بھی چھوڑ دیا. چلو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن آخری قول میں نے بیان کیا کہ جس میں کسی کا اختلاف ہے. ٹاپ 1. اب 200 کروڑ نیکیاں تو آ گئی نا ہمارے کھاتے میں. یہ اتنا آسان ہے. ہمارا دین بھی اتنا آسان ہے. مشکل کا ہے قبول کرنا. یہ مشکل ہے. کیوں کہ قلب سقیم کے ساتھ بیمار دل کے ساتھ اللہ نیکیاں قبول نہیں کرتا. اللہ اس کو پھینک دیتا ہے کہ میں قبول نہیں کروں گا. لے لو فرشتے لکھ لو، اس کا ثواب لکھ لو. قبول کس کا کرے گا؟ ایک ہی اصول ہے اللہ کا، انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم تقوی والوں کا قبول کرتے ہیں بھائی. اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا مانگو، اے اللہ ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما اور قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما تاکہ ہمارا جشن قبول ہو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا یہ جیسا روانگی کا بیان ہمارے ابا کرتے تھے اس وقت میں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عام طور سے ان کے ذمے آتا تھا. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا میں جیسا کہتا ہوں روانگی کے بیان میں اگر تم اس طریقے سے چلو نا ایک چلے میں قطب بن کے آ جاؤ گے. کام بہت اونچا، ہمارا ایک کام تو بہت اونچا. اچھا مجمع بہت بڑھ گیا الحمدللہ، کوانٹٹی بہت ہو گئی. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں کوالٹی بھی آ گئی، کیونکہ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ کوالٹی کیسی ہے. اس کوالٹی پر جو ہے نمازیں قبول ہوتی ہیں، اس کوالٹی پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کوالٹی پر حج قبول ہوتا ہے، اس کوالٹی پر وہ کوالٹی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے
اور آپ نے فرمایا بھائی سنو سنو صحابہ سنو، سب صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی ابھی یہاں سے آئے گا اس دروازے سے، وہ جنتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ظاہری بات ہے کہ سب کی نگاہ اس دروازے پر تھی، کون آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے۔ تو ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا سعد بن ابی وقاص، ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے، جوتے ایک طرف رکھے اور مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ ہے جنتی، حضور نے فرمایا جنتی ہے۔ دوسرے دن مجلس ہوئی، آپ نے فرمایا بھائی سنو 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 سنو، ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے، وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن بھی سعد بن ابی وقاص آئے، 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی سنو، یہ تیسرا دن، بھائی سنو سنو، ایک صحابی آئے گا، ابھی آ رہے ہیں ایک ساتھی، وہ جنتی۔ تیسرے دن بھی سعد بن ابی وقاص تھے۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا، آپ کا 1 مرتبہ کہنا کافی ہے۔ تو ایک نوجوان صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ نوجوان صحابہ میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور عمرو ابن عاص کے بیٹے بھی تھے، بڑے لوگوں میں تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں ایک بات آئی کہ 3 دن سے حضور کہہ رہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، کتنے قرآن پڑھتا ہوگا، کتنے روزہ رکھتا ہوگا، اور کتنا خیر کا کام کرتا ہوگا جو جنتی کا پروانہ ملا۔ تحقیق کرو۔ ایک اصول یاد رکھنا، صحابہ کو صحابہ جس نے بنایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ملا۔ کتنا اونچا خطاب ہے صحابہ کا، یہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ اونچی ڈگری ہے۔ یہ کیوں ملا؟ بہت قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت روزے رکھتے تھے؟ نہیں۔ بہت تہجد پڑھتے تھے؟ نہیں۔ بہت مال خرچ کرتے تھے؟ نہیں۔ اللہ کے احکامات پورا کرتے تھے، فرائض ہے اس کو پورا کرتے تھے، بیوی بچوں کا خیال رکھتے تھے، تشکیل ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے۔ تو اتنا اونچا درجہ کیوں ملا؟ تو ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے لسلامت صدورہم، ان کے دل سلامتی والے تھے، اس وجہ سے وہ اوپر پہنچے۔ دل میں کسی کے بارے میں میل نہیں۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، میاں بیوی بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے دل میں میل رکھتے نہیں رکھتے، بھائی بھائی آپس میں میل رکھتے۔ فرمایا میلے دل کے ساتھ اللہ کوئی نیکی قبول کرتا ہی نہیں ہے، نیچے نہیں جائے گی، قبول نہیں ہو، فرق ہے دونوں میں۔ تو یہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص گئے وہاں، چچا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بولو بھی کیا کام ہے؟ فرمایا کہ جی گھر میں کچھ تھوڑی انبن ہو گئی ہے، کچھ معاملہ ہے، تو میں چاہتا ہوں 3 دن مہمان لوں گی۔ ہاں ہاں۔ اب دیکھا عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے کہ مہمان تو ہے نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتے، جو فرائض ہے تہجد سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے، تہجد کی کہ 4 رکعت پڑھ لی، صبح تہجد سے کیا آدھا گھنٹہ پہلے پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیا، کوئی ایکسٹرا نہیں کی، 3 دن تک دیکھتے رہے کہ اتنا اونچا درجہ دیا اللہ کے نبی نے، 3 دن تک کہا یہ جنتی جنتی جنتی، تو کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا۔ پھر مجبور ہوئے پوچھنے پر کہ چچا معاف کرنا، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ 3 دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، اور آپ کے بارے میں کہا تو آپ کی کون سی نیکی ایسی ہے کہ جو اتنا بڑا درجہ مل رہا ہے آپ کو؟ تو رہنے دے، یہ تو میرے اندر اللہ کا راز ہے، نہیں بتاؤں گا، یہ تو راز ہے، وہ نیکی بتاؤں گا نہیں۔ ابھی پیچھے پڑ گئے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص کے بیٹے تھے، ان کی محبت بھی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر، نوجوان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نہیں بتانا پڑے گا، ہم تو شاگرد ہیں آپ کے، بتانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی والا دل مانگتا ہوں،
میرا دل سلیم ہے اور روزانہ رات کو سوتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، یہ میری نیکی ہے۔ کوئی میل لے کے نہیں سوتا، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مستجاب دعا تھے سعد بن ابی وقاص، ان کی دعا تیر بہدف قبول ہوتی تھی۔ تیر بہدف کا مطلب یہ ہے وہ اللہ پر قسم کھاتے تھے، اے اللہ مجھے 15 کلو سونا چاہیے اور ابھی چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں میں، 1 گھنٹے کے بعد نہیں، 10 دن کے بعد نہیں، 1 سال کے بعد نہیں، ابھی۔ اور کس سے آتے ہیں وہ دعا ان کی قبول ہوتی تھی، اسی لیے مستجاب دعا انہیں کہا جاتا تھا۔ صحابہ بھی ان سے ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی لڑکی جا رہی تھی رستے میں اور کچھ پیچھے سے پنڈلی دکھائی دے رہی تھی، تو حضرت عمر نے ہلکا سا کوڑا مارا اور یوں کہا بیچ میں سے مت چلو، اس طرح سے چلو۔ ایک صحابی نے کان میں آ کر کہا یہ لڑکی کس کی تھی پتا ہے آپ کو؟ کرنا یہ سعد بن وقاص کی بیٹی ہے۔ او پھنسا پھنسا، مرا مرا مرا، ارے بولا 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 سعد بن وقاص بولا کہ بددعا نہیں کر دے، اتنا ڈرتے تھے۔ بھائی صاحب میں نے جو ہے، میں تو ایک عام یعنی چونکہ امیر المومنین ہوں، میرے ذمہ تھی یہ بات، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی ہے، میں نے آپ کی بیٹی کو اس طرح سے ہلکا سا کوڑا مارا ہے، میں میرے لیے بددعا مت کرنا، معاف کرنا۔ سعد بن وقاص نے کہا جاؤ معاف کر دیا۔ یہ تھے تیر بہدف، اتنا اونچا آدمی تھا سعد بن وقاص۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں ایک قصہ ہوا، اور وہ قصہ ہی ہوا کہ ریاض الجنہ میں سب بیٹھے ہوئے پرانے 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 شرح والے سارے ساتھی، ایک آدمی آیا انجانا جس کا کوئی کسی سے تعلق نہیں، آ کر اس نے طلحہ اور زبیر کو گالی دینا شروع کی۔ طلحہ کو بھی گالی دی، زبیر کو بھی گالی دی، تو سعد بن وقاص نے کہا بھائی تو کیوں گالی دے رہے ہیں ان لوگوں کو؟ میں نے سنا ہے طلحہ جنتی ہے، میں نے سنا ہے زبیر جنتی ہے، تو گالی مت دے، وَإِلَّا أَدْعُو عَلَيْكَ، میں دعا کروں گا تیرے لیے۔ وہ جوشیلا تھا، نے کہا آپ نبی نہیں ہیں، یہ کہہ کر پھر گالی دی۔ سارے صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ ہو یہ کتنی ہمت کر رہا ہے، حضور کا روزہ قریب ہے، قبر قریب ہے، ابو بکر قریب ہے، عمر قریب ہے، اور ریاض الجنہ میں یہ کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے۔ سعد بن وقاص کو جوش آ گیا، اس کو وَإِلَّا أَدْعُو عَلَيْكَ، خاموش رہے ورنہ بددعا کروں گا تیرے لیے۔ تو وہ دیکھ کہا اندلس نبی، آپ نبی نہیں ہیں، کیا کر تیسری مرتبہ گالی دی۔ تو سعد بن وقاص نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہلکہ الآن، روایتوں میں قصے آتے ہیں، اللہم اہلکہ الآن، اے اللہ اسے ابھی ہلاک کر دے۔ جب یہ جملہ صحابہ نے سنا تو سب بھاگنے لگے، پتہ نہیں اس بددعا تو اس کی قبول ہوتی ہے، اس کی دعا یہ قبول ہوتی ہے، اس کی بددعا یہ قبول ہوتی ہے۔ ایک صحابی یہاں بھاگا، ایک یہاں بھاگا، ایک یہاں بھاگا، اور جو خواتین تھی وہ خواتین بھی بھاگی۔ سب کے ذہن میں کیا یا تو چھت گرے گی، یہ ریاض الجنہ میں زلزلہ آئے گا، یا کوئی سانپ آئے گا، یا کوئی شیر آئے گا، یہ مرے گا صحیح، جیے گا نہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ باب السلام، یہ باب السلام جو ہے نا جی مدینہ منورہ میں دروازہ، یہ بہت پرانے دروازوں میں سے دروازہ ہے، وہاں پر ہی سلمہ رہتی تھی۔ سلمہ کے قصہ میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ عبد المطلب کی والدہ تھی سلمہ، ان کا مکان وہی بنی نجار وہی رہتے تھے، اور آج کل جو باب البقیع ہے وہاں ابو انصاری کا مکان تھا۔ اسی لیے حکومت میں جو جتنی بھی حکومتیں آئیں مدینہ منورہ میں، عمر آئے،
تو باب السلام اور باب البقی. باب البقی تو اب بنا، بات پہلے جو تھا نہیں. یہ دو دروازے، دو جگہ انہوں نے متعین کر دی، اور ساری حکومتوں نے آپس میں اتفاق کر کے یہ بات ایگریمنٹ میں طے کر لی، مسجد نبوی جتنی بڑھانی ہو، آگے پیچھے جو کرنا ہے حکومت کے اختیار ہے، لیکن یہ جگہ سے لے کر یہ جگہ تک اسے کوئی چھیڑے نہیں، کیونکہ حضور کے زمانے کی یہ جگہ ہے. تو صرف یہ دونوں دروازے چلے آ رہے ہیں. باب البقی اب بنا ہے. پہلے تو یہ کہ باب السلام سے لوگ داخل ہوتے تھے اور روزہ السلام پڑھ کر باب السلام سے ہی واپس چلے جاتے تھے. لیکن جب شیخ عبد الرحمان سدیس ذمہ دار بنے تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی. انہوں نے کہا کہ بھیڑ بھاڑ بہت ہوتی ہے. پہلے تو عورتیں بھی ہوتی تھیں وہاں. انہوں نے باب السلام سے داخل کر دیا اور باب البقی سے نکال دیا سب کو. بھیڑ بھاڑ میں کم ہو گیا، معاملہ کم ہو گیا. عورتوں کے لیے دوسری ترتیب بنا دی اور امام کو جو ہے حضور کے مصلی پر کھڑا کر دیا. یہ باب السلام. تو باب السلام، سلمہ کا قصہ بھی بہت عجیب ہے، انشاءاللہ کبھی سنائیں گے. باب السلام پر جو سلمہ رہتی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، عبد المطلب کی ماں، یہ عبد المطلب کی ماں کی سلمہ. بعد میں عبد المطلب پیدا ہوئے اس سے، اور ہشام جو ہے، وہ سارے قصے بہت لمبے ہیں. تو وہاں سے ہی اونٹنی آئی، ناقہ مجنونہ، اٹھنی. اسی لیے حدیث شریف میں دعا کا پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من دائر السؤول. اے اللہ، مجنون جو اٹھنی ہو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجنون جو اٹھنی ہوتی ہے، جو اٹھنی پاگل ہو جاوے، وہ کوئی دیکھتی نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک من السیل واعوذ بک من البعیر السؤول. اے اللہ، میں سیلاب کے پانی سے پناہ مانگتا ہوں کہ سیلاب کا پانی اندھا ہوتا ہے. سیلاب کا پانی جو اندھا ہوتا ہے، دائیں بائیں دائیں بائیں کہاں جا رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں. یہ پناہ مانگی گئی. اور ناقہ مجنونہ سے بھی پناہ مانگی گئی. اللہم انی اعوذ بک من السیل ومن البعیر السؤول. یہ حضور نے پناہ مانگی. یہ داخل ہوئی باب السلام سے، اور لوگ کھڑے تھے، بیٹھے تھے، ان کے سر جو ہے وہ سوننے لگی. سنتے سنتے وہاں تک پہنچی وہ آدمی جو تھا گالی دینے والا، اور سن کر اس کا سر پکڑا، اور سر پکڑ کر وہیں پر اسے پٹکا، ایسا پٹکا جیسے دھوبی گھر پر دھوبی کپڑے دھوتا ہے، اور وہی وہ آدمی مر گیا. ایسے دعائیں قبول ہوتی تھی سعد بن وقاص کی. لیکن میں جب یہ جمل صفین اس کے قصے ہوئے نا، میں جنگ جمل جنگ صفین سارے معاملات ہوئے. حضرت عائشہ بھی پہنچ گئی. جب کتوں کی آواز سنی حضرت عائشہ نے رات کو، تو حضرت عائشہ بہت روئی. حضور یاد آ گئے، حضور یاد آ گئے. حضور نے مجھے کہا کہ عائشہ دیکھ، یاد رکھنا، جس رات کو تو کتے کی آواز سنے گی وہ تیری بدترین رات ہوگی. بس سن لیا، میں نے سن لیا حضرت، اب میں آ رہی ہوں. پھر حضرت عائشہ کبھی بھی سفر میں گئی نہیں، مدینہ منورہ میں ٹھہری رہی. وہی ان کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کا. مروان نے جو ہے چالاکی سے ان کو قتل کیا، زہر چڑھ گیا، زہر حضرت عائشہ کو. اس میں ان کا انتقال ہوا حضرت عائشہ کا. اب جب یہ حالات آئے تو یہی سعد بن وقاص تھے، ملتزم پکڑ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ، ایک طرف سے 60,000 صحابہ شہید ہو گئے، ایک طرف سے 40,000 صحابہ شہید ہو گئے، 1,00,000 صحابہ دنیا سے چلے گئے. اے اللہ، ہماری حالت مسلم دعا آدمی ہے، وہ تو ریاض الجنہ ہے، یہ تو ملتزم ہے، یہ تو اور قبول ہونے کی دعا ہے، جگہ ہے. دعا مانگتے تھے تو آواز آتی تھی، قلب سلیم پیدا کرو پھر دعا قبول ہوگی. سلامتی والا دن. اللہ منت اللہ بقلب سلیم. یہ اللہ سے مانگے آدمی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مانگنا بھی پڑے گا اور محنت بھی کرنی پڑے گی. اپنا دل پاک، اس لیے کہ اس کا دل کا تعلق جو ہے اس کا عرش سے، عرشی، باقی بدن فرشی. محبتیں ہوں آپس میں، ساتھیوں کا اکرام، ساتھیوں کا احترام. مزاج کے خلاف تو ہوگا ہی ہوگا. ابا فرماتے تھے یہ تو پتا مارو کہا میں مزاج کے خلاف تو ہوگا ہی ہوگا. ہم جب جماعت میں چلتے تھے نا بہت پہلے، چلے کی جماعتیں لے کر، تو 1,000 روپے میں چلہ پورا کرنا ہے. میواتی ہوتے تھے ہمارے ساتھ،
حیدرآباد کا بوڑھا ہے، بنگلور کا بوڑھا ہے، اور جماعت بن گئی، بھائی ان کو جو ہے جماعت میں لے جاؤ. اب جماعت چلانا کوئی آسان ہے؟ 4 بریلوی تھے جو چائے نہیں پیتے تھے اور باقی سارے ساتھی چائے پیتے تھے. تو جب ہم لوگ چائے پیوے تو دونوں 4 بریلویاں کھڑے ہو جائے، ہم لوگوں نے چائے نہیں پی، ہمارے پیسے واپس کرو. 25 پیسے کی چائے ہوتی تھی. تو ہم کہتے تھے چچا آپ کے پیسے واپس کریں گے، تعلیم میں سے بیٹھ جا. بول دے تعلیم بعد میں، پیسہ پہلے. پورا چلا بتاؤ کیسا گزرا ہوگا. اچھا جہاں جاتے ہیں سفر میں تو ظاہر بات ہے کہ بس کے سفر ہوتے تھے، کار اس زمانے میں کہاں ہوتی تھی، بس کے سفر. ہم کہتے تھے بھائی دیکھو بس میں جانا ہے، 10 پیسہ ٹکٹ ہے، کسی میں سے کٹے گا. تو بڑے یہ کہتے تھے ہم تو بس میں نہیں جائیں گے، ہم تو پیدل جائیں گے. وہ پیدل آتے تھے، وہاں آ کر 10 پیسہ وصول کرتے تھے. پیسہ تو ہمارا. اچھا کھانا پڑتا تھا تو عام طور سے لڑائیاں ہوتی جماعت میں، ارے بھی تم نے جو اچھا کھانا بنایا نہیں آج. اور وہاں ہماری جماعت میں اچھا کھانا بنانے میں لڑائی ہوتی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا اچھا کھانا کیوں بنایا، پیسہ زیادہ گیا. یہ بھائی جماعت میں ہوتا ہے ارے یار تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، اس پہ لڑائی ہوتی ہے. وہ یوں کہتی ہے کہ تم نے اچھا کھانا کیوں بنایا. آج کی لڑائی ہوتی ہے کہ کھانا اچھا ٹھیک نہیں ہے آج کھانا، اور وہ ہم اچھا کھانا کہیں بنائے بولے تیل زیادہ کیوں ڈالا، یہ آپ نے جو ہے لہسن زیادہ کیوں ڈالا، اتنا پیسہ زیادہ جائے گا. اچھا کھانا پکانے پر بھی لڑائی ہوتی تھی. اسے پتا مارو کہتے ہیں. نبھانا پڑتا ہے، نبھانا، ساتھیوں کو نبھاؤ. اگر ابا فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کو ہم نہیں نبھائیں گے تو کس کو نبھاؤ گے پھر. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ بغیر ساتھی کے رہے گا. اور کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے ایسا شوہر ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ بغیر شوہر کے رہے گی. اور کوئی شوہر یہ کہے کہ مجھے ایسی بیوی ملے جس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ بغیر بیوی کے رہے گا، نہیں ملے گا. یہ تو دنیا ہے. اکرام، احترام، مزاج کا اختلاف ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، خالد ابن ولید کا نام سنا ہے، عمار ابن یاسر کا نام سنا ہے، حضرت عمر کا نام سنا ہے. عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید مزاج میں کوئی مناسبت نہیں. عمار ابن یاسر، خالد ابن ولید مزاج میں کوئی مناسبت نہیں. یہ ذرا تیز مزاج کہتے خالد ابن ولید. حضرت عمر، خالد ابن ولید مزاج میں کوئی مناسبت نہیں. مشورے میں لڑائیاں ہوتی تھی، مشورے کے اندر بول بال. مشورے میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی بیٹھے ہیں، خالد ابن ولید بھی بیٹھے ہیں، اور کوئی بات آئی، خالد ابن ولید نے کوئی جملہ کہہ دیا، عبد الرحمن ابن عوف پر بوجھ پڑا، وہ مشورہ چھوڑ کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. یہ حدیث میں قصے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں. آگے حضور بیٹھے ہوئے تھے. یہ کیا ہوا، آج ہافتے کاپتے آئے ہو، کیا ہوا؟ یہ فرمایا حضرت وہ مشورے کے اندر وہ خالد ابن ولید ہے نا، یعنی خالد ابن ولید ان کے ماحول میں لڑکوں میں شمار ہوتا تھا، ہمارے لیے تو بڑا ہی. اور عبد الرحمن ابن عوف شورا کے اہم ساتھی میں شمار ہوتا تھا، بڑے لوگوں میں. کچھ کہہ دیا خالد ابن ولید نے، ان پر بوجھ پڑا. یہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ کیا ہوا عبد الرحمن، ہانپ رہے ہو؟ کا غصہ جب آدمی کو آتا ہے تو تھوڑا آدمی ہانپتا ہے، کانپتا ہے. حضرت وہ لڑکا آیا ہے نا خالد ابن ولید، نیا نیا آیا ہے، ابھی نیا نیا کام میں لگا ہے، بہت ہوشیار ہے. وہ ایسی سے باتیں کرتا ہے کہ جو ہے الجھن ہوتی ہے. اب اس نے مشورے میں مجھے ڈانٹ دیا، کچھ جملے کہہ دیے سب کے سامنے. ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھاگے بھاگے خالد ابن ولید بھی آ گئے. اب 3 ہو گئے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید. اور انہوں نے آ کر بیٹھے، کچھ کہنا چاہا
جہاں وہ کہنا چاہا تھا عبد الرحمن ابن عوف نے پھر شکایت کر دی کہ یہ دیکھو یہ لڑکا یہ مشورے میں یہ کہتا ہے، اور وہ تو روزانہ کہتا رہتا ہے، نیا ہے ابھی نیا لگا ہے، لیکن جو ہے تھوڑا چاق و چوبند ہے، یہ ہمیں بخشتا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، یہ جواب سنو کر لو والوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، فرمایا یا خالد ابن ولید، یا خالد ابن ولید تحترم عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف کا تم احترام کرو، لأنہ بدری، اس لیے کہ بدر میں شریک ہوا ہے، پرانا ہے، بہت قربانی دی ہے اس نے، اس کا احترام کرو۔ تو خالد ابن ولید نے کہا الا متى احترمه یا رسول اللہ، میں کب تک احترام کروں، یہ بڑے میاں مجھے بخشتی نہیں ہے۔ فالتفت الرسول الى عبد الرحمن ابن عوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عبد الرحمن ابن عوف انت تحترم خالد ابن ولید لانه سیف من سیوف اللہ، عبد الرحمن تم جو ہے خالد کا احترام کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ان کی بھی تعریف کی، ان کی بھی تعریف کی، دونوں کو جوڑ دیا، یہ ہے اصول، چھوڑ دیا، محبتوں کے ساتھ رہو، محبتوں کے ساتھ رہو۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ تبلیغ کا سب سے بڑا اصول قلب سلیم، سلامتی والا دل، جس کا دل قلب سلیم ہوگا وہ اللہ اس کی انگلی پکڑ لے گا۔ صحابہ کو یہ چیز سکھائی گئی، یزکیہم یزکیہم یزکیہم، اور ابا فرماتے تھے قلب سلیم بھی دعوت کے کام میں ہی ملے گا۔ اور ایک بات فرماتے تھے ہمارے یہاں کوئی جو ہے نا کوئی حضرت جی نہیں ہے، تبلیغ کا کام ہی حضرت جی ہے، کہ ہمارے یہاں سے تبلیغ کا کام جو ہے نا ایک گشت یہ اصول یہ سارے کے سارے یہی حضرت جی ہمارے، اسی کو لے کے چلو، محبتیں ہوں، اختلافات ہوں گے۔ اب حضرت عمر ابو بکر میں لڑائی ہوتی تھی، کتنے بڑے ہیں؟ ارے بتاؤ تو صحیح کتنے بڑے ہیں دونوں؟ ہے نا بخاری میں مسلم میں ساری حدیث موجود ہے، کون؟ ابو بکر اور عمر، ان سے بڑا کون ہے ہمارے یہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلاٹ دیتے تھے، پلاٹ، یہ پلاٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زمین کا ٹکڑا، میں یہ زمین کا ٹکڑا ابو بکر تمہارا، عمر یہ زمین کا ٹکڑا تمہارا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں زمینوں کو ٹکڑے قریب قریب میں حضور نے دی، میں مثال سمجھانے کے لیے، یہ 100 گز ابو بکر تمہارا اور یہ 100 گز عمر تمہارا، تمہیں جو بونا ہے وہ مکان بناؤ بیچو کرو جو بھی ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ دونوں خوش ہو گئے۔ اب ایسا ہوا اتفاق، لڑائی کہاں ہوئی بتاؤ، کہ بیچ میں انہوں نے کھجوروں کے درخت، مدینہ والے کھجوروں کے درخت لگاتے تھے، تو اس زمانے میں باؤنڈری تو ہوتی نہیں تھی، بیچ میں کھجور کے درخت کچھ اگ گئے۔ اب ابو بکر کہنے لگے یہ میرا ہے، عمر کہنے لگے کہ یہ میرا ہے کون؟ دونوں عشرہ مبشرہ، اونچے لوگوں میں شمار، لیکن یہ فطرت انسانی ہے کہ اس قسم کے قصے ہوتے ہیں۔ اب بات بڑی، اب روزانہ جہاں بھی جاوے تو عمر کہتے تھے کہ یہ درخت میرا ہے، اور عمر کہتے تھے میرا ہے، حالانکہ زمین میں کھجور کے درخت ہیں، لیکن یہ بیچ میں جو بارڈر ہے یہ کس کا؟ اس میں بات بڑھ گئی، دونوں میں بات بڑھ گئی۔ ابو بکر جو ہے ایک جمالی آدمی تھے، لیکن انہوں نے کچھ کہہ دیا حضرت عمر کو، اب حضرت عمر کو تو اتنا غصہ آیا، جا اب جو ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں میرا تیرا اب کوئی جوڑ نہیں، ایک حضرت عمر چل دیے۔ اب صدیق اکبر نے کہا بھائی عمر بھائی عمر بھائی عمر بھائی عمر، چلے گئے سیدھے اپنے گھر پر۔ اب صدیق اکبر ٹینشن نہیں، قلب سلیم والا اگر کوئی چوک ہوگی تو وہ جاگ جائے گا میں نے کچھ غلطی کی ہے، اور قلب سقیم والا وہ جاگے گا نہیں اور قلب سقیم میں آگے بڑھتا رہے گا۔
یہ قلب سلیم والے تھے. اب تو پر نہیں آئے. اب نہیں آئے تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا, چلو میں ان کے گھر جاتا ہوں. گھر پر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, عمر نے کھولا ہی نہیں. بس یعنی اس کے لیے میرا درخت ہے, وہ کہتے تھے میرا درخت ہے. یہ صحیح روایت میں قصے کی مختصر میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بیٹھے ہوئے اور انداز ہے کہ آپ کے پاس ابو سعید خدری تھی. یہ نام میں کچھ بھول رہا ہوں کہ ابو سعید خدری تھے یا کوئی اور صحابی تھے, لیکن زیادہ تر انداز ہے کہ ابو سعید خدری ہی تھے یا کوئی اور صحابی ہوں. یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر جو وہ سامنے سے ہانپتے کانپتے اپنی لنگی تھوڑی سی اوپر کیے ہوئے اور چادر ان کے جو تھی نا وہ نیچے لٹک رہی تھی. حضور نے دیکھا کہ یہ آ رہا ہے ابو بکر, اور ابو سعید خدری ہے جو صحابی تھے, ان سے کہا مانو نہ مانو کسی سے لڑائی کر کے آ رہا ہے. فطرت انسانی, مانو نہ مانو کسی سے لڑائی کر کے آ رہا ہے. آئے, ساتھ سن رہا تھا کہ کیا ہوا ابو بکر, کیونکہ حضرت میری اور عمر میں لڑائی ہو گئی. ہوا کیا, وہ زمین آپ نے دی تھی نا, کھجور کے درخت آ گئے, کھجوریں بھی آ گئی ماشاءاللہ, لیکن کچھ درختوں کے بارے میں تھوڑا سا معاملہ بڑھا, اور میں گیا اس کے گھر پر معافی مانگنے کے لیے. اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا, معاف بھی نہیں کیا. نہیں, دروازہ کھولے تو معافی مانگو نا. یہاں تو میاں جی میں لڑائی رہتی ہے, 15 سال تک معافی نہیں مانگتے. اور اللہ معاف فرمائے, معمولی سا اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا اور معمولی سا مزاج کے خلاف ہو گیا تو آسمان نیچے زمین اوپر, یہاں ملی ہے اوپر مت ملنا. یہ مزاج وہاں یہ کتنے بھی قلب سلیم والے تھے. اور یہ باتیں ہو رہی ہیں, حضرت عمر بھاگے آ گئے. اب 4 جگہ ہو گئے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابو سعید خدری, ابو بکر, عمر. ہاں عمر کیوں آئے؟ عمر میں کہ حضرت میں صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں, میری اور ابو بکر کی تھوڑی سی یعنی نوک جھوک ہوئی ہے, تو میں معافی مانگنے آیا ہوں, ابو بکر مجھے معاف کر دیں. ابو بکر کہنے لگے حضرت عمر کا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے. ہر آدمی اپنا قصور کا, آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو جبریل سمجھتا ہے. ابا فرماتے نے 3 چلا لگایا اور جبریل سمجھنے لگتا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ بھائی چلو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو معاف کر جاؤ. اب وہ کھجور کا درخت پہ جائے کیا, تو فرمایا ابھی تو لے لے, فرمایا تو لے لے. یہ صحیح روایات میں کس سے آتے ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دعوت کا کام محبتوں سے چلے گا, عداوتوں سے نہیں چلے گا. دل ہمارے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرو, ان کا اکرام کرو, ان کا احترام کرو. اور دوسری اہم بات یہ کہ حکمت سے چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت سے کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں, صرف حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کمرے میں کوئی نہیں. کبھی کبھی حضرت اسامہ آ جاتے تھے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اسامہ, یہ آ جاتے تھے, گھر کا کام اندر کرتے تھے. اور کبھی کبھی یہ حمیرہ جو تھی حضرت بریرہ, حضرت عائشہ کی جو باندھی تھی, وہ کام کرتی تھی. حضور نے فرمایا بریرہ آ جاؤ, تم بھی باہر جاؤ, اسامہ باہر جاؤ. اب خلوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت عائشہ ہے, پیار والی باتیں کر رہے دونوں. حضرت عائشہ نے کہا کہ آج حضور موڈ میں ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت اگر محسوس نہ کرے, برا نہ مانے تو ایک سوال کروں. آپ نے فرمایا ہاں کر, کیا پوچھتی ہے؟ کہ آپ کی اتنی بیویاں ہیں, سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھ سے. میں بہت خوش ہو گئی اور اپنا برقع تو نہیں کہوں گا, اس زمانے میں چادریں ہوتی تھی, جلباب. یہ برقعے جو ہے نا ہمارے, یہ تو قمیص ہے ایک قسم کی, کرتے, جلباب چادریں. اسی لیے قرآن میں جلباب تو بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی جو خراسان کی عورتیں پہنتی ہیں. عبداللہ بن مبارک کی جو حجمیں آپ دیکھو,
یہ بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں. ہم عربوں میں جاتے ہیں, دیہاتوں میں جب پروگرام ہوتے ہیں ہمارے, تو ان کی عورتیں برقع کرتی ہیں, بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں, وہ چادر میں آتی ہیں. حضرت عائشہ نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر باہر نکلی. ارے عائشہ کہاں جا رہی؟ کہاں جا رہی؟ عائش کہاں جا رہی؟ ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے, لیکن جمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں اویش کہتے تھے, کبھی عائش کہتے تھے, کبھی صدیقہ کہتے تھے, کبھی حمیرہ کہتے تھے. نام تھا عائشہ, یہ پیار والے نام تھے. عربوں کے ہم بیان میں کہتے ہیں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھو, لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ پیار میں لیلا کہتے ہیں. بھائی کہاں جا رہی ہے, کہاں جا رہی؟ یہ کہا حضرت آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے, میں سب بیویوں کو جا کر سنا دوں. آپ لوگ آ رہے نہیں فتنہ کرائیں گی, فتنہ نہیں قریب آپ نہیں آج اور قریب کیا, اور قریب کر کے کہا کہ دیکھ آج مجھے تجھے تنہائی میں ایک ہدیہ دیتا ہوں, لیکن ایک شرط پر. میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں, لیکن ایک شرط. بتائیے حضرت کیا شرط؟ شرط یہ ہے تو کسی کو بتانا مت, بٹوین می اینڈ یو, میرے اور تیرے درمیان کسی کو بتانا مت. حضرت عائشہ خوش ہوگی, بہت اچھا حضرت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجورے حضرت عائشہ کو دی پیار سے, لے میرے ہاتھ سے دے رہا ہوں تجھ کو, یہ رکھ تو یادگار رہے گی. حضرت عائشہ خوش ہو گئی, ماشاء اللہ, بات ختم ہو گئی. دوسرے ماؤں کے وہاں گئے, ہر ماں کو حضور نے قریب کیا, اور قریب کر کے یہ کہا کہ بھائی دیکھ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں, لیکن کسی کو بتانا مت, بٹوین می اینڈ یو, بٹوین می اینڈ یو. ہر ماں خوش ہو گئی, تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ہدیہ تیرے. سب کو مٹھی پر کھجور اپنے ہاتھ سے دی. حضرت میمونہ کو, ام سلمہ کو, جویریہ کو, حضرت حفصہ کو, سب کو دے. ہر ماں خوش, کسی کو بتانا مت, کسی کو ہم نہیں بتاؤں گی, نہیں بتاؤں گی, نہیں بتاؤں گی, نہیں بتاؤں گی. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہوگی. جب جمع ہو گئی تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ, درائر معدات. درائر جو ہے عربی میں سوکنوں کو کہتے ہیں. درائر معدات, یہ ساری کی ساری بہنیں ایک ساتھ جمع ہوگی. کیا خیریت ہے؟ گھریلو کچھ کام تھا جس کی وجہ سے ساری ایک ساتھ, کبھی کبھی جو ہم مشورے ہوتے تھے گھریلو, تو ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات رکھتی تھی. جیسا نام نفقے کے بارے میں آتا ہے حدیثوں کے اندر, ساری ماؤں نے ساتھ مل کر حضور کے سامنے رکھا. قصے لمبے ہیں وہ, لیکن میں قصہ پورا کر لوں پھر بیان ختم کروں. اب سبحان اللہ, درائر معدات, یہ سارے سوکن ایک ساتھ جمع ہوگی, کیا بات ہے. خیر, وہ جو مشورہ تھا وہ گھریلو مشورہ تھا, کتابوں میں آتا ہے لیکن بیان کرنے جیسا نہیں ہے. آپ سمجھ گئے, جسے دیکھنا ہو کتابوں میں دیکھیں. ان کے آپس کے میاں بیوی کے مشورے ہوتے ہیں نا بھائی. ارے یار بنگلور والے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. گھریلو مشورے, یہ گھریلو مشورے تھے ان کے, جس میں کوئی شریک نہیں تھا, صرف مائیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائیوں کے مشورے ہوتے ہیں, جیسے کہ آج کی رات یہاں, آج کی رات یہاں, آج کی رات یہاں. تو کوئی ترتیب بدلنی تھی کہ ترتیب بدلی جائے, اور اس پر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ بحث و باتیں تو ہوں گی. ایک ماں ایک رائے دے گی, ایک ماں ایک رائے دے گی. کبھی انشاءاللہ آئے تو قصہ بھی سنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. گھریلو مشورہ یہ ہو گیا, مشورہ ہو گیا, حضور نے فیصلہ کر دیا, بات ختم ہو گئی. اب حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا, حضرت یہ ساری آپ کی بیگمیں جمع ہے, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ پہلے تو تنہائی میں پوچھا تھا نا, اور یہاں سب کے سامنے پوچھ لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جس کو میں نے کھجوری دی تھی اس سے محبت ہے. بس ہو گئے, ہر ماں خوش ہو گئی.
یہ تو راز کی بات تھی، جیسے جو مشورے کے لیے جمع ہوئے تھے وہ راز کی بات تھی، لیکن مائیں بعد میں اپنے قصے سناتی تھی۔ بزرگ کے انتقال کے بعد پھر راستہ رہا نہیں، پھر ہم لوگ جمع ہوئے تھے، یہ مشورہ تھا، فلانی نے یہ کہا، فلانی نے یہ کہا، فلانی نے یہ کہا، کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، اب دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا۔ لیکن ہے مزیدار، وہ مشورے میں جس نے جو رائے دی ہے اس کو حضور ہنستے تھے، واہ واہ تو نے اچھی رائے گی، تو نے اچھی رائے گی، تو نے اچھی رائے گی۔ اب جب قصہ ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گیا، وصال کے بعد ساری مائیں جمع ہوتی تھی اور ام سلمہ کے مکان میں جمع ہوتی تھی، یہ معمر کی، سب کو لے کے چلتی تھی ام سلمہ، سب کو لے کے چلتی تھی، حضور کی بیٹیوں کا بھی خیال، پوتیوں کا بھی خیال، نواسیوں کا بھی خیال، سب کا۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں نا کہ سب کو لے کے چلتی ام سلمہ کی، دوسری مائیں بھی تھی لیکن ان میں اللہ نے صفت رکھی تھی، مطلب بچیوں کو پڑھانا، مکتب قائم تھے حضور کے گھر میں، مکتب یہ ذہن میں رکھنا، حضور کے گھر میں مکتب قائم تھے، ام سلمہ نے کئی لڑکیوں کو اپنے گھر میں پڑھایا۔ حسن بصری روایت کرتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جاتی تھی ام سلمہ کے پاس، تاریخ ہے، پڑھو تاریخ ہے۔ اب مائیں جمع ہوئی تو حضرت عائشہ کی عادت کیا تھی؟ حضرت خدیجہ کی صفت الگ، حضرت عائشہ کی صفت الگ، حضرت میمونہ کی صفت الگ، حضرت حفصہ کی صفت الگ۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا انمن ہو گیا تو حضور نے ارادہ کر لیا کہ میں طلاق دے دوں۔ جہاں ارادہ کیا فوراً جبریل آئے، کہ اللہ نے کہا ہے کہ اسے طلاق مت دو، یہ قرآن بہت پڑھتی ہے۔ کل عائشہ جوان تھی، وہ کوئی بات چھیڑ دیتی تھی، چھیڑ کر مائیں آپس میں سوچتے رہتی تھی، ارے کیا کر گئی یہ کیا کر گئی؟ تو یہی ہوا، ساری مائیں جمع ہوئی ام سلمہ کے مقام میں، حضرت عائشہ نے سب کے سامنے کہا، ماؤں کے سامنے، میرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے، میں بتاؤں گی نہیں۔ اب بات چھڑ گئی نہیں، ارے نہیں کہتا تو کہ مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میرا اور حضور کا ایک راز ہے لیکن بتاؤں گی نہیں۔ اب دوسروں کو یعنی ہرس ہوا، پھر کیا راز ہے بتا، کیا راز ہے؟ وہ تو میرا نبی کا راز ہے، پھر حضور کا تو انتقال ہو گیا، اب تو باتیں پرانی ہو گئی، بھی بتا کیا راز ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بہت محبت کی، قریب بٹھایا اور کہا کہ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں لیکن کسی کو بتانا مت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کھجوریں مجھے دی، تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی۔ تبھی یہ قصے آئے، کیوں جمع ہوئی تھی، کیا بات تھی؟ یہ حضور کے انتقال کے بعد مائیں جب بیٹھتی تھی دوسروں کے ساتھ، ان میں یہ چیزیں کہتی تھی، وہ چیزیں نکلتی تھی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ حکمت، میں نے حکمت پر ایک قصہ سنا ہے، بغیر حکمت کے آپ بیوی کو نہیں چلا سکتے، بغیر حکمت کے بچوں کو نہیں چلا سکتے، بغیر حکمت کے اپنے پارٹنر کو نہیں چلا سکتے، تو اتنا بڑا دعوت کا کام بغیر حکمت کے کیسے چلاؤ گے؟ اسی لیے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس لیے اہم سبق اہم یہ ہے کہ دعوت کا کام سے بڑا کوئی کام نہیں۔ الحمدللہ اتنا ہمیں یقین ہے، ہم نے خیریں دیکھ لی، یہ سارا دعوت کے کام کرنے والے ساتھی یہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، تقاضے پورے کرتے ہیں، ہر لائن کی قربانیاں دیتے ہیں، جانی قربانی ہو مالی قربانی ہو، جمع ہوتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعوت کا کام قلب سلیم کے ساتھ کریں، کرو گے انشاءاللہ، اس کے لیے نبھانا پڑے گا، ہر ایک کو نبھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین تک کو نبھایا۔ بتاؤ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول بہت بڑا منافق تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے عبداللہ، یہ صحابی تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کے پاس آ کر کہا کہ حضرت ایک درخواست ہے، یہ پانی لے کر آیا ہوں، تھوڑی سی کلی کر دیں آپ۔ کلی آپ نے بتایا کیوں؟ میں کہ اس لیے نہیں کلی کروا رہا ہوں، میرے ابا کو جا کے پلاؤں تاکہ ابا پیے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضور نے کلی کی،
بس پانی کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور پانی دے دیا. عبداللہ ابن عبید بن سلول کے پاس بیٹا آیا اور بیٹے نے آ کر کہا کہ یہ پانی پیو ابا جان, پانی پیو, پانی پیو. یہ پانی کہاں سے لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے, کلی کی ہے. نور آپ کے دل میں آئے گا. تو عبداللہ ابن سلول نے کیا کہا, ارے تو مجھے پیشاب لا کر دیتا تو پی لیتا, لیکن یہ پانی نہیں پیوں گا. اتنا سخت آدمی تھا. لیکن اس کا انتقال ہوا اور جب دفن کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھدوائی ہے اس کی. بخاری شریف میں دیکھو یہ قصہ ملے گا آپ کو. قبر کھدوائی. ارے تیرے ابا کی قبر کہاں ہے؟ قبر کھودو. مر گیا ہے, چلا گیا ہے اندر, دفن بھی کر دیا ہے, قبر کھودو. سب صحابہ کو سب نے قبر کھدوائی, لاش نکلوائی. لاش نکال کر جو ہے اپنے چادر یا اپنا کرتا یا اپنے کوئی بھی چیز دی, پہنائی, اور پھر جو ہے منہ سے کچھ تھوکے بھی, اور پھر جو ہے اس کو دفن کیا. سارے منافقین نے دیکھا کہ ارے اس کے ساتھ یہ معاملہ. بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی, لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انهم کفروا باللہ ورسولہ. نبی جی اب ان کی قبر پر کھڑے رہنے کی آپ کو اجازت نہیں, اب ان کا جنازہ بھی مت پڑھو, اب نہیں. تو وہ بھی کہتے تھے جب تک اللہ نے مجھے روکا نہیں تھا تب تک میں ان کے ساتھ اخلاق برتتا رہا. اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. حضرت عمر روتے تھے کہ مجھے کچھ چیزوں پر بہت رونا آتا ہے. اس کا حل ایک تک کلالہ کے مسئلے میں حضرت عمر روتے تھے. کلالہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, ایک مسئلہ یہ روتے تھے حضرت عمر. تفصیل ہے. دوسرا کہ عبداللہ ابن عبید بن سلول کے جنازے کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچا. تو منافق ہے. قرآن کہہ رہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. 70 مرتبہ معافی مانگو گا, معاف نہیں کریں گے ان کو. حضور نے کہا ہے نا, پھر آپ نے فرمایا اللہ نے 70 مرتبہ کا جملہ کہا ہے, اگر میں 80 مرتبہ معافی مانگوں اور اللہ معاف کر دے گا تو میں 80 مرتبہ معافی مانگوں گا. یہ اخلاق. آج ہمارے پاس یہ اخلاق ہے بھائی. اس لیے ہمارا دعوت کا کام یہ صفات کے ساتھ چلے گا, محبتوں کے ساتھ, قربانی کے ساتھ. اور میں دعوت دوں گا, ہماری شورا کی جماعت بنی ہوئی ہے یہاں. ہمارے حضرات شورا والے وہ یہاں بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, دنیا بھر میں جاتے ہیں. خاص طور سے حاجی فاروق صاحب, ہم ان کو بھائی فاروق کہتے ہیں. وجہ کیا کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں کہتے تھے بھائی بھائی فاروق بنگلور والوں کو بلاؤ. تب سے ہماری زبان پر بھائی فاروق بھائی فاروق بھائی فاروق. تو ہمیشہ ہم ابا کہتے تھے بھائی فاروق بنگلور والوں کو بلاؤ. ہماری زبان پر وہ چڑھ گیا. یہ سب جو ہماری شورا ہے بنائی گئی ہے یہاں پر, عالمی شورا بھی ہے, بنگلور کی شورا بھی ہے, کرناٹک کی, یہ اعتبار کرناٹک کی شورا بھی ہے. ان کے ساتھ جڑ کر ہمیں کام کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. کوئی نشان نہیں ہمارے بڑے, آپ کے بھی بڑے ہمارے بھی بڑے. کہ آپ کے بھی بڑے ہمارے بھی بڑے. ہم تو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ منسلک ہو کام کریں گے. اور اگر کوئی چوک ہو گئی, کوئی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو آدمی فوراً اپنا دامن جھٹک لے, معاف کر دے. ایک قصہ کی اگر بات ختم کروں معاف کرنے پر, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, عمر بن عبدالعزیز, حالانکہ اس وقت میں آپ کی برکت سے مضمون بہت اتر رہے ہیں لیکن سمیٹ رہا ہوں میں کہ آج ہمارا سفر بھی ہے. طبیبوں نے آ کر دیکھا عمر بن عبدالعزیز کو اور طبیبوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو زہر دیا گیا ہے. اچھا مجھے زہر دیا ہے؟ کس نے دیا مجھے زہر؟ یہ تو پتا نہیں. آپ کی انتڑیاں کٹ گئی ہیں, گردے آپ کے خراب ہو گئے ہیں اور آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز خاموش رہے اور اپنے کمرے میں جا کر جو ان کا خاص خادم تھا جو ساتھ رہتا تھا
اس کو بلایا, کمرہ بند کروایا. بیٹا تو نے مجھے زہر دیا ہے. نہیں, جس آدمی کی عادت ہوتی ہے ہیرا پھیری کی. عمر بن عبد العزیز نے کہا تو ٹینشن مت لینا, اگر تو نے زہر دیا بھی ہے تو اقرار اگر کر بھی لے گا تو بھی میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا ہاں میں نے دیا ہے. کتنے پیسے ملے؟ 2000 دینار سونے کے سکے. کس نے دیے تھے؟ فلاں نے دیے تھے. تو عبد العزیز نے جواب کیا دیا؟ قلب سلیم. آپ سمجھ گئے؟ قلب سلیم والا آدمی یہ کرتا ہے. یہ کہا دیکھ نمبر 1 تو نے اقرار کیا ہے لیکن میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. نمبر 2 تجھے جانا ہے تیرے علاقے میں جلدی سے تو چلا جا وہاں, یہاں مت. اگر یہاں رہے گا تو میرے ساتھی تجھے قتل کر دے. میں امیر المومنین ہوں, میرے بیٹے, میرے داماد, میرے وزیر کوئی چھوڑے گا نہیں تجھے. اس لیے تو چلا جا, اور چونکہ تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے 1 مہینے کے تنخواہ میں چپکے سے تجھے دلوا دیتا ہوں اور تم منزل پر پہنچ جائے. جلدی کرتا ہے کہ تیری جان بچ جائے. یہ قلب سلیم والا آدمی یہ کرے گا. قلب سقیم والا آدمی کام نہیں کرے گا. وہ تو چلا گیا, اب اس کی طبیعت خراب ہوئی, مرض الموت میں آ گئے, لیٹے ہوئے تھے. تو سارے بیٹے, سارے داماد, سارے ان کی وزراء کہتے تھے خادم کہاں ہے خادم, وہ خادم کہاں ہے خادم. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک خادم 100 شیطانوں کے برابر ہوتا ہے اگر بے دین ہوا تو. ہمارے والد صاحب کی خدمت میں ایک آدمی رہتا تھا, سالوں تک رہا. ایک مرتبہ ابا کو میں نے دیکھا مشورے سے آئے اور وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, چاشت. میں نے کہا ابا جی مشورے کبھی چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہم نے ان کو. فجر کا بیان کیا ہے, مشورے میں بیٹھے ہیں, اب جو ہے جلدی سے خطوط وغیرہ کا جواب دیں گے, پھر کھانا کھائیں گے, پھر آرام کریں گے. تو یہ بیٹھا رہا. میں نے کہا ابا کیا ہوا آج چاشت کی نماز آپ پڑھ رہے؟ ارے بھائی وہ میرا خادم تھا نا, میری تھیلی میں سے سارے پیسے چرا کے بھاگ گیا ہے. پھر مجھے ابا نے کہا کہ 100 شیطانوں کے برابر ہوتا ہے اگر بے دین ہوا تو وہ عمر بن عبد العزیز کا جو خادم تھا وہ 100 شیطانوں سے بھی آگے تھا. انتقال کا وقت قریب آیا, وہ کہا خادم کہاں ہے, وہ غلام کہاں ہے, غلام کہاں ہے. تو پھر ابن عبد العزیز نے سن لیا. تو عمر بن عبد العزیز نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا سن لو بھائی. جب جملہ کہا سنو بھائی آؤ, تو بیٹے بھی آ گئے, داماد بھی آ گئے, وزراء بھی آ گئے. میرے خادم نے ہی زہر دیا تھا مجھے, لیکن میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے, کوئی قصاص مت لینا اس سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قلب سلیم والا یہ آدمی کرے گا. اسی لیے آج تک عمر بن عبد العزیز زندہ ہے, ان کے قصے زندہ ہیں. علماء نے لکھا ہے عبداللہ بن مبارک کے قصے سناؤ, احمد بن حنبل کے قصے سناؤ, عمر بن عبد العزیز کے قصے سناؤ. یہ قلب سلیم والے تھے. چھپکے اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگا جائے, اس کے بعد نہیں ملے گا. بس مختصر کر رہا ہوں بات. اخلاق, محبتیں, حکمت اور ساتھیوں کو لے کر چلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا سفر ہوا تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کے 20 قصے ہوئے. کتنے قصے بھائی؟ ارے بتاؤ تمہیں کتنے؟ اور حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا مدینہ منورہ سے عرفات اور عرفات سے مدینہ منورہ 40 قصے ہوئے. میرے دل میں ایک مرتبہ آیا کہ میں اس کو جمع کر دوں نمبر وار کا مطلب یہ پہلے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. یہ میرے دل میں ایک مرتبہ بات آئی تھی کہ میں کروں, لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے ہمت رہی نہیں. بہت قصے ہوئے ہجرت کا. تو میں ہجرت کا ضرور ایک قصہ سناتا ہوں. ڈاکو تھے 2 ہجرت کے قصے میں ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کا نام تھا مہانان, اور وہ ڈاکو ایسے تھے جو بھی گزرتا اسے قتل کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو عام رستے سے نہیں کیے, پہاڑوں کے رستے سے. ہاں
صدیق اکبر آئے تھے حضور کے پاس اور کہا کہ حضرت میں تو تھک گیا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیں میں حبشہ چلا جاؤں بچے کو لے کر عائشہ اسما سب کو لے کر میں حبشہ کا سفر میرا بس میں نے سوچ لیا ہے مکہ والے رہنے نہیں دیتے تو آپ نے فرمایا بھی میں اکیلا رہوں گا مکہ میں اور تو کوئی رہے گا نہیں صرف اپنے بھی جگہوں پر ہے تمہیں صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت بالکل برداشت ہوتا ہے آپ نے فرمایا جا بسم اللہ توکل علی اللہ یہ روانہ ہو گئے آدھے راستے تک پہنچے تو وہاں سے مکہ کا تاجر ملا ہی نہیں ارے وقت کہاں جا رہے تھے تو میں تو جا رہا ہوں حبشہ کیوں ارے تم لوگ ٹھہرنے ہی نہیں دیتے کالی نہیں کرنے دیتے میں ہوں میں چلتا ہوں ارے ابو جہل کا مقابلہ تو کہاں کرے گا فلاں گاؤں میں کروں گا مقابلہ اور یہ واپس لائے صدیق اکبر کو سب بچیوں کو سب کو واپس لائے آدھے رستے تک پہنچ گئے یہاں واپس آئے مکہ میں اعلان کر دیا ان کو کوئی مارے نہیں کچھ کرے نہیں کچھ بھی نہیں اور میں جو ہے سیان کا تفصیل اور ذمہ دار ہوں لمبے قصے ہیں اس کی حضرت عائشہ کہتی تھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بھی دیکھتے تھے کہ بھی ابا کے ساتھ تو مکہ والوں نے شرط لگائی حرم میں نماز میں پڑھنا اپنے گھر میں پڑھنا پھر میں گھر میں پڑھیں گے گھر میں نماز پڑھنی شروع کی کلبے سلیم والے تھے تو مکہ کے مرد مکہ کی عورتیں یہ سب آتے تھے قرآن سننے کے لیے یہ ہو گیا حضرت عائشہ کہتی تھی کہ دوپہر کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے آئے میں چھوٹی سی تھی حضرت عائشہ چھوٹی ہے حضرت فاطمہ بڑی ہے میں چھوٹی سی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور وہ تنہائی میں بات کرنی ہے تم سے ہمیں بتاؤ تم ان بچیوں کو ہٹاؤ یہاں سے حضرت عائشہ سے اسما ان کو ہٹاؤ تو صدیق اکبر نے کہا تھی میری بچیاں ہیں صرف سمجھے گی بھی نہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسا ہے سمجھے گی تو نہیں لیکن باہر اگر کسی کو جا کر کہہ دیا تو مسئلہ کھڑا ہو تو صدیق اکبر نے بیٹا بیٹا تم جا دوسرے قدم چلے لیکن عورتوں کی بچی کی عادت ہوتی ہے جھانکنے کی عادت ہوتی ہے نا ارے بتاؤ تو صحیح ہم جھانک کر دیکھ رہی تھی تو حضور نے کہا کہ ابو بکر ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس اور یہ کہا ہے کہ یا تو تم مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ یا بحرین چلے جاؤ 2-3 جگہوں کے نام دیے تو میں نے جو ہے مدینہ کو اختیار کیا ہے میں نے سوچا کہ مدینہ چلے جاتے ہیں وہاں میری ننیال بھی ہے وہاں چلے جاتے ہیں ہجرت کر کے لیکن خوشخبری یہ ہے ابو بکر میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھوایا میں اپنے ساتھ کس کو لے جاؤں تو اللہ نے کہا ابو بکر کو لے جاؤں کتنا درجہ ملا ہے کہ اللہ نے کہا اپنے ساتھ ابو بکر تو ایسا کہتی تھی میں چھوٹی سی تھی میرے والد اتنے روئے میں سوچتی تھی کہ کوئی مرتا ہے تو آدمی روتا ہے بعد میں پتا چلا کہ خوشی کے موقع پر بھی آدمی روتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ اور کسی کو نہیں ابو بکر اپنے ساتھ تمہارا ساتھ رہے گا پھر ابو بکر نے حضور کے ساتھ ہجرت تب 2 ڈاکو ملے وہ ڈاکو سب کو قتل کرتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہاں تو اخلاق قلب سلیم وہ ڈاکو نے تلوار رکھ دی لاؤ مال لاؤ پیسہ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بھائی آپ دونوں کا نام تو بتاؤ یہ کہا ہم دونوں کا نام ہے موہانان کا مطلب ذلیل لوگ آپ نے فرمایا لا 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 بل انتما مکرمان تم تو عزت والے لوگ ہو یہ حسن اخلاق پیش کیے مشرکین کے ساتھ وہ دونوں کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے مکرمان کہا ہی نہیں کسی نے کہا ہی آئیے کھجوریں پیش کی یہ پیش کیا دودھ پیش کیا اور حضور کا سامان اتارا اور اکرام کیا پھر حضور نے دعوت دی اور حضور نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں تم دونوں میرے پاس آنا وہاں پر اور وہاں سے میں مشغول رہوں گا لوگ میرے پاس رہیں گے میں جو ہے زیادہ بات نہیں کر سکوں گا اتنا کہنا مکرمان آئے ہیں مکرمان موہانام مت کہنا آج سے تمہارا نام مکرمان ہے عزت والے لوگ ہو وہ تو ڈاکوؤں نے اسلام قبول کیا اتنا اخلاق کی وجہ سے
مدینہ منورہ میں 2 لڑکیاں تھیں، ایک سارا اور ایک انا. یہ 2 اڈے چلاتی تھی. انا جو ہے زنا کے اڈے چلاتی تھی اور سارا جو ہے ایک گانے کے اڈے چلاتی تھی. دونوں کے قصے حدیث میں بہت آتے ہیں، بہت قصے آتے ہیں ان دونوں کے، انا اور سارا. میں صرف سارا کا اخلاق سارا قصہ سنا کر بات ختم کروں، بات لمبی ہو گئی تھوڑی لیکن یہ مضمون اہم ہے. سارا یہ بہت گانا اچھا گاتی تھی اور زمانے جاہلیت میں حضرت عمر بہت ٹپ دیتے تھے. ٹپ سمجھ گئے؟ ارے بتاؤ تو پھر ٹپ سمجھتے ہو نا. اور حاجی بندہ یہ ٹاپ 1 تھے، یہ یمن کے تھے، تاجر سے مکہ میں نہیں شادی کی تھی انہوں نے. یہ سارا کو کہہ دیا تھا تیرا دھندا چلے تو تیرا دھندا کوئی نہیں ہونا تو میرے پاس تو پیسہ ہے ہی، پیسے لے جانا میرے پاس. اتنی دوستی تھی سارا سے. حاطب ابن بلتع کی زمانے جاہلیت میں حتیب ہے نا حتیب، وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا. آواز اس کی اتنی اچھی تھی کہ طائف والے سال بھر کی بکنگ کرتے تھے، پیسے لے کر آتے تھے، پھر گانا گاتے تھے. لوگ مکہ آتے تھے، گھومنا بھی ہو جاتا تھا اور تھوڑا گانا گوانا سب ہو جاتا تھا. اور وہ آنا نام کی لڑکی تھی اس کا بھی کام ہو جاتا تھا. سب تو طائف والے وہاں پڑے رہتے تھے، نشد والے آتے تھے، یہ آتے تھے، قریش آتے تھے، وہاں سے آتے تھے. یہ دھندا وہاں چلتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر بھی یہ سارا کی آواز رات کو پڑتی تھی. آپ طواف کرتے نا تو آپ پوچھتے کل خدیجہ تھی یہ کون ہے، اس پہ آواز آ رہی. ارے خدیجہ جی چھوڑو اس کو، چھوڑو. حضرت خدیجہ نے کبھی بھی سارا کی برائی نہیں، حالانکہ جانتی تھی تو خدیجہ یہ گانے والی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، صحابہ مدینہ چلے گئے. بدر کا قصہ بھی ہوگا، سارے قصے ہو گئے. بدر کے قصے کے بعد مکہ خالی ہونے لگا. بھائی لوگ مر گئے، ابو جہل مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا، سب حالات بدلنے لگے. یہ سارا آئی مدینہ منورہ. تو مدینہ والے بھی پہچانتے تھے سارا کو، قریش بھی پہچانتے تھے، آواز اس کی بہت اچھی تھی، گانے بہت سنے. مائیں بھی پہچانتی تھی، اب ایسا کہتی تھی ہم چھوٹی چھوٹی تھی ہم بھی چلی جاتی تھی، بچیاں چلی جاتی ہے سننے کے لیے. اب یہ سارا جب پہنچے مدینہ منورہ تو صحابہ میں آپس میں کیا چلا، ارے میں کچھ سنا، او بھائی کچھ سنا. تو سارا آئی ہے. کون سی سارا؟ ارے مکہ والی، مکہ والی. اچھا کہاں چاہیے؟ بنا جگہ چاہیے. اب حضور بھی کہتے ہوئے سب شرماتے تھے. حضور کو کیا کہیں؟ ماؤں کو خبر پہنچی تو مائیں بھی تھوڑا جھجک محسوس کرتی تھی کہ سارا کے بارے میں کیا کہہ. لیکن حضرت عائشہ تھوڑی دلیر تھی. ابھی حضرت کو سنا، حضرت کو سنا آپ نے نہ. تو سارا آئی ہے مدینہ میں. کون سی سارا؟ ارے وہ گانے والی. آپ نے فرمایا ہو وہ زندہ ہے اب تک، بہت بری ہو گئی ہوگی. ایسی حضرت بری ہے کچھ بھی ہے لیکن آواز میں اس کا وہی کرنٹ ہے. وہ آئی ہے. آپ نے فرمایا کیوں آئی ہے؟ کیوں آئی ہے مدینہ میں؟ تو ہمارا ماحول ہے، جن سلطان شاہ کا ہمارا ماحول ہے. مدینہ میں کیوں آئی ہو؟ حضرت یہ پتا نہیں ہے. تو آپ نے کہا او مجھے خطرہ ہے کہ خدا نہ خاصہ یہاں کوئی اڈا قائم نہ کر دے. مدینہ تو پاک صاف جگہ ہے. بات آئی گئی ہوگی، ختم ہو گئی. حضور کو زیادہ توجہ نہیں دی. دوسرے دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور یہ سارا جو ہے باب البقی جہاں آج کل ہے اور صفا والوں کا دروازہ جہاں ہے وہاں قریب میں ماؤں کے مکانات تھے. وہ جو ہے آپا بن کر آ گئی. آپا آپا سمجھتے ہو بھائی؟ چادر بادر ڈال کر. اللہ معاف کرے آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے اور عورتوں کا آپا بننے کا شوق بہت ہے. تو ایسے کوئی آپا نہیں بنتا. اللہ جسے آپا بنائے وہ بنتا ہے، اللہ جسے پیر بنائے بنتا ہے. جب قلب سلیم والا ہوگا اللہ اسے پیر بنائے گا، اسے اللہ آپا بنائے گا، اللہ اس کی محبت دل میں ڈالے گا. ابھی یہ برقع پہن کر چادر بادر ڈال کر صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے نگاہیں نیچے کر دی. اکثر لوگ پہچانتے تھے، حضور نے دیکھا نہیں. حضور سے باتیں کر رہے تھے، اچانک آپ کی نظر پڑی
بھائی کون ہے؟ صحابہ خاموش رہے، بھائی کون ہے؟ پھر آپ نے خود نے کہا انت سارا، انت سارا، تو سارا ہے۔ جب یہ باتیں چلنے لگی تو ماؤں کا کمرہ تو قریب تھے نا، تو مائیں بھی دیکھنے لگی، ارے میمونہ یہاں سارا ہی ہے، ارے جویریا یہاں سارا ہی ہے۔ وہ مائیں بھی اپنے کمروں سے دیکھنے لگی کیا بات ہو رہی ہے، اور یہ سارا سب کے سامنے کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا من لگی جیت، کیوں آئی ہے تو یہاں؟ ایک جملہ کہا، جیت مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہے یہاں۔ میں کہا اللہ تريد ان تدخل الاسلام، اسلام چاہیے تجھے، مسلمان بننا ہے؟ ان کا نہیں۔ آپ نے فرمایا ما جیتی مہاجرہ، تم ہجرت کر کے بھی نہیں آئی اور اسلام لانے بھی نہیں آئی تو مدینے میں کیوں آئی، کیا غرض ہے؟ تو سارا نے مختصر تقریر کی، حضرت میرے گانے بہت مشہور تھے، آواز اچھی تھی، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، اور بڑھاپا وفادار ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بڑھاپا وفادار ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی شادی ہوئی، میاں جوان بیوی جوان، اور میاں نے خواب میں دیکھا کہ میری جوان بیوی جو ہے یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کی تعبیر یہی ہے کہ وفادار بیوی ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ سب میاں دلہا دلہن، تو دلہا نے کیا دیکھا کہ میری بیوی بوڑھی ہو گئی، اس کی تعبیر کیا یہ وفادار ہے، کیونکہ بڑھاپا وفادار ہوتا ہے، آدمی کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ یہ خوابوں کی دنیا ہے۔ تو حضور نے بتایا ماں جیسے مہاجرہ بما جیسے لیکن تدخل الاسلام، پھر کیوں آئی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، بیماریوں نے جکڑ لیا، اور جو ہے میں گانا گاتی تھی، لوگ پیسہ دیتے تھے مجھے، میرا گھر خرچہ چلتا تھا، بدر تک تو جو ہے میں نے پیسے بہت بنائے، بدر کا جو قصہ ہوا تو جو بڑے بڑے سیٹھیے تھے وہ بھی مرمرا گئے وہاں، اور کچھ بچے کچھ لوگ تھے وہاں جس سے میرا دھندا چلتا تھا، وہ سارے لوگ آپ کے پاس آ گئے، سارے مدینے میں بیٹھے آپ کے سامنے، یہ سب میرا گانا سنتے تھے، یہ سب میرے پاس آتے تھے گانا سننے کے لیے، پیسہ دیتا تھا، اور حاکم نہیں بنتا تو سب سے زیادہ دیتے، وہ بھی اس مجلس میں شریک تھے، حاکم بھی نہیں بنتا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب کیوں آئیے؟ یہ میرا دھندا کم ہو گیا، جو پیسہ دینے والے تھے کچھ تو مر گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ آپ کے پاس آ گئے، میری کچھ مدد کرو۔ آپ نے ڈانٹا نہیں، حسن اخلاق خاموش فتنوں کا علاج بھی ہے، اور حسن اخلاق خاموش اسلام کی دعوت بھی۔ آپ نے فرمایا وہ اچھے تو مدد لینی ہے، فکر مت کر، جب ہمیں سنو میں مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، یہ آپ نے جملہ کہا، مسلمانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، میرے خاندان والوں کو، میری بیویوں کو، قریش کو، حضرت علی، عباس، ام فضل، عائشہ، میمونہ، جویریہ، ام سلمہ، ان سب کو کہتا ہوں میں اس کے لیے کچھ جمع کروں۔ چادر بچھا دی آپ نے، اور جمع کر کے چادر میں ڈال دی، نے کہا سارا یہ ہم سے جتنا ہوتا تھا یہ ہم نے کر لیا، تجھے جہاں جانا ہے جا۔ یہ نہیں کہا مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے، بھاگ یہاں سے۔ وہ نکلنے لگی، جانے لگی، کھاتے ہوئے نہیں بنتا تو پرانا یارانہ تھا ہی، وہی دروازے پر کھڑے رہے۔ جب گزرنے لگے تو حاتم ابن بلتان نے کان میں کہا کہاں ٹھہری ہے، ایک ارجنٹ کام ہے تو کہاں ٹھہری ہے، پوچھنے کا کھڑا جگہ۔ حاتم ابن بلتان راتوں رات وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کہا کہ مجھے پرائیویٹ کار میں کچھ سے کرے گی، لیکن کسی کو پتا نہ چلے، میرے تیرے درمیان ہے، کسی کو بتانا۔ ہاں کروں گی، تیرا میرا اس میں پرانا دوستانہ ہے تو کیوں نہیں کروں گی کام، بتا کیا ہے کام؟ بولے ایک خط دینا ہے مکہ والوں کے نام، تو دے دینا، تیرا کام اتنا ہے، دے دینا وہاں، اور کچھ نہیں۔ سارا نے کہا لیکن پھر سنبھال کے لے جانا، کہیں گم نہیں ہو جائے، بہت اہم خط ہے۔ اس خط میں حضور کا راز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن صحابہ کو بتایا نہیں تھا وہ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کو یہ بتایا تھا ہم خیبر کی طرف جا رہے ہیں، خیبر یہ جانا ہے، تبوک کی طرف، حالانکہ تبوک کا مسئلہ تو مکہ کا تھا، آپ چھپا رہے تھے کہ کسی کو مکہ والوں کو پتا نہ چلے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اچانک چلے جائیں گے تو مکہ فتح ہو جائے گا۔
یہ آپ کا مقصد تھا. صرف خاص شورا کے لوگوں کو بتایا تھا, ابو بکر ہے, عمر ہے, ابو ان لوگوں کو. اور حاتم بلتان نے خط لکھا کہ حضور آ رہے ہیں اور تیاری ہو رہی ہے. اس نے خط لیا, یا جبریل آ گئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, حضرت وہ سارا جو ہے نا وہ لڑکی وہ خط لے کے جا رہی ہے, پکڑو اس کو. حضور بولا علی 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 آؤ فضل, نوجوان لڑکے تھے بھائی, وہ لڑکے لائی تھی نا وہ خط لے کے جا رہی ہے, خط لے کے آؤ. گئے, ان لوگوں نے پکڑ لیا اس کو, آپا خط دو. میرے پاس خط نہیں ہے. نہیں خط دو آپ. ابھی تک پتا نہیں ہے کہ حاتم نے لکھا ہے, یہ کسی کو پتا نہیں. خط لے کے جا رہی ہے, اتنا ہے. کیا لکھا ہے, کس نے لکھا ہے, کیوں لکھا ہے, یہ کچھ نہیں. خط ہے, رات کا خط ہے, آپ پکڑو اس کو, خط منگوا لو اپنے پاس. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ہمیں آسمانوں سے خبر آئی ہے تمہارے پاس ہمارا خط ہے, مکہ والوں کو تم دینے والی ہو, تم مجھے خط دے دو ورنہ ہم سختی کریں گے. لڑکی اور اس دن گھبرا گئی. اچھا اس طرف دیکھو, اس طرف دیکھو. اس طرف دیکھا تو اس نے اپنے چوٹی میں سے نکالا, یہ لو. صحابہ خوش ہو گئے. ایک صحابی نے کہا علی خوش ہو تو پہلے کھول کے دیکھو وہی خط ہے کہ کوئی اور ہے, کہ ایسا نہ ہو کوئی دوسرا خط تھما دے اور رات والا وہاں پہنچ جائے. ہر علی نے وہاں دیکھا, نیچے دیکھا تو ہاتھ کی بجلی بولتا اس کے دستخط, اور مکہ والوں کو خبر دے رہے تھے کہ وہ حضور آ رہے. اب علی خط لے کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی کیا ہوا, خط لائے؟ ہاں لائے. اب علی نے خط پیش کیا. حضور نہیں تھے, آپ پڑھ نہیں پاتے تھے, پھر پڑھ کے سناؤ کیا ہے. حضرت علی نے خط پڑھ کے سنایا. کیا خط پڑھ کے سنایا تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اتنا چھپا رہے تھے. اور جو ہے یہ حاتم کہ لکھنے والا کون ہے, دیکھو حاتم نہیں بنتا. انا للہ و انا الیہ. بلاؤ بکر عمر کو, شورا والوں کو بلاؤ. آگے سب خط پڑھو. ابو بکر نے پڑھا, عمر نے پڑھا, عمر کو جوش میں آ گئے. مرنی اقتلو, مرنی اقتلو, مرنی اقتلو, بھائی آپ کو قتل کر دوں. اتنا رات کا وہاں بھیج گیا. اب حضور نے آخر میں بلایا حاتم کو. حاتم بھی نہیں بولتا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے, حضور کے ہاتھ میں خط, اور حاتم بھی نہیں بولتا ہے. قلب سلیم والے تھے, قلب سقیم والے نہیں تھے. حضور نے فرمایا آپ کا خط ہے, آپ نے لکھا ہے؟ ہاں حضرت. یہ آپ کے دستخط ہیں؟ ہاں میرے دستخط ہیں. تو آپ نے مکہ والوں کو ہمارا راز کیوں لکھ دیا؟ تو حاتم نے کہا کہ حضرت میں نے اس لیے لکھا ہے کہ میری جوان بیوی وہاں ہے اور میرے بچے بچیاں وہاں ہیں. میں نے سوچا کہ مکہ والوں پر کچھ احسان کر لوں, خبر دے دوں کہ وہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, وہ ذرا اپنی حفاظت بھی کر لیں اور میری بیوی بچوں کی بھی اس رقبے میں حفاظت کریں. یعنی میری بیوی بچوں کو کوئی مارے نہیں, بچا کے رکھے. اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے یہ کی ہے. میرے دل میں کوئی اور روگ نہیں ہے, میں قلب سلیم والا ہوں. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, تلوار قریب تھی, انہوں نے یوں سمجھے نا, ارے جنگل والے اتنا تو سمجھتے ہو نا, مجھے نہیں آتا. لا 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 ہرگز نہیں, ہم نے اسے معاف کر دیا اس لیے کہ بدلی ہے, حاتم بدلی ہے, اور بدر والوں کے گناہ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے میرے پاس. یہ اخلاق بنتے, قلب سلیم پیدا کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ ہماری چیز دو میں نہیں دو گے بھائی. بھائی میرے والد صاحب عبد العالم کو جانتے ہو نہیں جانتے آپ لوگ؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار, آپ نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن بیانات تو سنے ہوں گے, بہت پرانے ساتھی سے یہ بھی سنا ہوگا. آج میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ کے یہاں سے بیرون کی جماعتوں کے نام آئے. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں دور و دراز جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کھڑا ہو کر نام لکھائیں. ہماری شورا جو ہے ان کی ترتیب بنے گی اور جہاں بھیجے گی وہاں انشاءاللہ آپ کو جانا ہے. سب تیار ہو انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھا.